السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب میں اپنے زمانے کے امام کا لقب خاص ذکر کروں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے 3 دفعہ یہ صلوات جو ہے اپنے زمانے کے امام جو ان کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، خصوصاً الثانی عشر الذي بجمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء الحجة بن الحسن القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم على شيعتنا بركة منه. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام شیعان اہل بیت علیہ السلام کو اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض ہے. حضرت امام تقی علیہ السلام، حضرت امام جواد علیہ السلام، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام میں اور 14 معصومین علیہ السلام کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو کے بعد جو ہے سب سے کم جنہوں نے زندگی پائی ہے اور جن کی زندگی 14 معصومین میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کے بعد جو ہے سب سے زیادہ کم ہے. تقریباً 25 سال کا سن مبارک تھا امام علیہ السلام کا کہ جب امام علیہ السلام کو جو ہے بغداد میں شہید کر دیا گیا. تو حضرت امام جواد علیہ السلام سے متعلق حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ خداوند کریم کی مصلحت تھی یا امتحان شیعیان تھا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے وہ 40 سال سے بھی اوپر بلکہ 45 سال یا امام رضا علیہ السلام 50 سال کے نزدیک تھے. تو اس وقت تک امام علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور امام جواد علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اور خصوصاً جب انسان کی زندگی 40 سال سے اوپر ہو تو اس وقت اس کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام کیونکہ منصب امامت پر فائز تھے، حجت الہی تھے، تو امام رضا علیہ السلام کا جو یقین تھا امامت سے متعلق، خداوند کریم کی دین سے متعلق، اس میں امام رضا علیہ السلام کو تو کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں تھا. امام رضا علیہ السلام کو کوئی شک و تردید نہیں تھی. امام رضا علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن جو اطرافیان تھے یا امام علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کیونکہ ماننے والوں کا بھی ایمان جو ہے وہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا، اور خصوصاً آج کے زمانے میں کہ جب ہمارے پاس معارف اور مطالب جو ہے مجموعی طور پر ایک ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جیسا کہ کتب جو ہے آج ہمارے پاس ائمہ معصومین علیہ السلام کے آثار کی جو کتب ہے، تاریخ کی کتب ہے، معارف کی، فقہ کی، کلام کی، احکام کی جو بھی کتب ہمارے درمیان موجود ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے مجموعی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اگرچہ اس میں سے بھی بہت زیادہ آثار جو ہے وہ مرور تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہیں. لیکن اس زمانے میں اس طریقے سے وسائل جو تھے وہ بھی موجود نہیں تھے اور اس طریقے سے کتابیں ایک جگہ پر موجود بھی نہیں تھیں. اور آج وہ احادیث کے جو ہم کتب حدیث کے اندر ایک ساتھ جو ہے
ایک باب کے اندر یا ایک کتاب کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، اس زمانے میں یہ کتب یہ جو احادیث اور روایات تھی یہ بھی ایک ساتھ موجود نہیں ہوتی تھی کہ ایک یا چند روایات کسی ایک صفحے پر یا چھوٹے سے صحیفے میں ایک جگہ لکھی ہوتی تھی اور کچھ روایات دوسری جگہ. تو لہذا جب مجموعی طور پر یہ ایک جگہ موجود بھی نہیں تھی تو سب کی معرفت بھی ان کے متعلق جو ہے وہ سب کی ایک جیسے نہیں تھی. تو لہذا آج ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق، آج امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق اور اس سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام سے متعلق جو معلومات یا جو مطالب یا جو معارف ہم تک پہنچے ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس اس طریقے سے مجموعی صورت میں اس طریقے سے موجود نہیں تھے. تو لہذا امام علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اب سب اس معرفت کے اعلیٰ درجے پہ یا مناصب پر بھی فائز نہیں تھے. تو جیسے امام رضا علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے وہ زیادہ ہوتا گیا، اب لوگوں کے اندر یا امام کے چاہنے والوں کے اندر یا شیعہ جو تھے ان کے اندر ایک پریشانی ہوئی کہ امام علیہ السلام کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو امام علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ کیسے بڑھے گا. اور آ کے پھر امام رضا علیہ السلام سے سوال بھی کرتے تھے. سوال کرو. اور پھر آ کے امام رضا علیہ السلام سے سوال بھی کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو سلسلہ امامت ہے، اگر آپ شہید ہو جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو یہ سلسلہ امامت جو ہے یہ کیسے چلے گا. امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند کریم مجھے فرزند عطا کرے گا. ایک شخص نے امام علیہ السلام کو خط لکھا، خط میں کہتا ہے کہ آپ کیسے امام ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں، آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں کہ جو آپ کے بعد منصب امامت پر فائز ہو. امام علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم کہ خداوند کریم مجھے بیٹا عطا نہیں کرے گا جب اس کے بعد میری اولاد نہیں ہوگی. تو لہذا جب امام علیہ السلام کا سن مبارک 48 سال تھا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ تقریباً 55 یا 56 سال کا سن مبارک تھا امام رضا علیہ السلام کا، تو اس وقت امام رضا علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت طوس میں ہوئی ہے. تو جب امام علیہ السلام کا سن مبارک تقریباً 48 سال تھا تو اس وقت حضرت امام جواد علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے. تو امام علیہ السلام کہ جب حضرت امام جواد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو یہ الکافی کے اندر یہ روایت موجود ہے. ابو یحییٰ صنعانی جو ہے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ ابو یحییٰ صنعانی یہ کہتے ہیں کنت عند ابی الحسن علیہ السلام کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس موجود تھا. فجیء بابنہ ابی جعفر علیہ السلام کہ اس وقت امام جواد علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کے پاس لایا گیا. وہ صغیر اور امام علیہ السلام جو تھے وہ چھوٹے تھے. فقالا تو امام رضا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم علی شیعتنا برکۃ منہ کہ یہ مولود جو تم دیکھ رہے ہو ہمارے شیعوں میں اس سے زیادہ بابرکت مولود جو ہے ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لایا. ہمارے شیعوں میں اس سے زیادہ بابرکت مولود جو ہے ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لایا. اور پھر امام علیہ السلام مینا کے اندر موجود تھے. مینا کے اندر موجود تھے. یہ دوسرا راوی ہے عباد ابن اسماعیل کا نام ہے کہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بھی حضرت امام جواد علیہ السلام کو حضرت امام تقی علیہ السلام کو لایا گیا. امام علیہ السلام کی خدمت میں جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا المولود المبارک کیونکہ امام علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ امام تقی علیہ السلام سے زیادہ مبارک مولود جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے اس دنیا میں ابھی تک تشریف نہیں لایا. تو اب لوگوں نے جب مینا میں تھے تو امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ ھذا المولود المبارک کہ وہ مولود کی جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے زیادہ کوئی مولود جو ہے اس دنیا میں ہمارے شیعوں کے لیے نہیں آیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا نعم ھذا المولود الذی یہ وہ مولود ہے لم یولد فی الاسلام اعظم برکتا منہ کہ اسلام میں بھی اس سے زیادہ بابرکت جو ہے مولود جو ہے تشریف نہیں لایا. اس روایت میں امام علیہ السلام نے اسلام کا ذکر کیا ہے کہ طول اسلام میں حضرت امام تقی جیسی بابرکت شخصیت جو ہے وہ تشریف نہیں لائی. صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب
ایک مشکل میں نے عرض کی کہ مصلحت الہی کا تقاضا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کی آخر عمر جو تھی اس میں امام جواد علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. تو امام جواد علیہ السلام کا جو رنگ مبارک تھا وہ گندمی تھا، یعنی ائمہ معصومین اسلام کا رنگ مبارک سفید تھا اور امام جواد علیہ السلام کا رنگ مبارک جو تھا وہ گندمی تھا. اب کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو حضرت زہرا سلام اللہ کی جو میراث تھی، میراث مالی جو انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تھی، اس میں ایک تو فدق کا علاقہ تھا، خیبر کے قلعے اور اس کی اراضی تھی، وادی تیمہ کا علاقہ تھا، اور اس کے علاوہ حوائط سبع تھے. حوائط سبع یہ 7 باغات تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک یہودی نے غزوہ احد سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے کہ وہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، ایک تفصیلی اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ آیا اور اس نے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ اہل مکہ نے، قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل اسلام پر چڑھائی کی ہے. تو وہ آ کے اپنے اہل یہود کو یہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ خدا پرست ہیں، ہم بھی خدا پرست ہیں. تو ان کی قوم نے، ان کے دشمنوں نے، ان کے مخالفین نے ان کے اوپر چڑھائی کی ہے، مازارائی کی ہے، تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے خدا پرستی کی بنیاد پر کہ ہم ان کی مدد کریں. لیکن جیسا کہ یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر بہانے ہیں کہ آج اتوار کا دن ہے، آج فلاں دن ہے، آج ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، آج ان کی مدد نہیں کر سکتے، تو کوئی بھی یہودی اس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. تو وہ سیدھا میدان احد کو میں پہنچا اور وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ اسلام لایا اور اس نے ایک تحریر لکھی. اس تحریر میں اس نے یہ لکھا کہ اگر تو میں زندہ رہوں تو ٹھیک، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، اس جنگ میں جو ہے میں شہید ہو جاتا ہوں، تو میرے یہ جو 7 باغات ہیں یہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد یہ ان باغات کے مالک ہیں. تو حوائط سبع کہا جاتا تھا، اور کیونکہ یہ یہودیوں کا بھی ایک بہت بڑا عالم تھا، حبر تھا، اور ایک بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کی باغات بھی بہت زرخیز باغات تھے، اور مدینہ میں ایک اچھی لوکیشن میں سارے کے سارے باغات موجود تھے. انہی میں سے ایک مشربہ ام ابراہیم میں گئے کہ جہاں پہ حضرت ماریہ قبطیہ جو ہے رہتی تھی، اور وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرزند ہیں حضرت ابراہیم وہ اس دنیا میں تشریف لائے. بہرحال یہ 7 باغات تھے. تو یہ باغات اور دیگر جو میراث مالی تھی وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے لے لی گئی، اور اس کے بعد وہ سارا قضیہ فدق جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو احقاق حق فرمایا وہ اس کی مفصل تفاصیل جو ہے وہ موجود ہیں. لیکن ان سب میں سے کیونکہ یہ مدینہ کے اندر موجود تھے تو لہذا یہ جو ہے وہ ان کو واپس کر دی گئی، اور یہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے یہ موجود تھے، بلکہ اس کے بعد تک بھی یہ موجود تھے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں اپنے مہمانوں کا خرچ، اپنی ازواج کا خرچ، اپنے خاندان کا جو خرچ تھا وہ ان حوائط سبع سے پورا فرماتے تھے. اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ حوائط سبع جو ہیں یہ جو ہیں یہ صدقہ یا موقوفہ جو ہیں ان کی تولیت جو ہے، ان کی متولی جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت فرمائی تھی اس سے متعلق، امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق، اپنی اولاد سے متعلق، اور اس کے بعد ایک امام کے بعد دوسرے امام تک یہ جو حوائط سبع تھے منتقل ہوتے تھے. اب جب امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس کے متولی جو تھے ان باغات کے حوائط سبع کے، یہ امام رضا علیہ السلام تھے. تو اب امام رضا علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام رضا علیہ السلام اول تو یہ تھا کہ تقریباً 45 سال سے جب اوپر عمر بھی ہو چکی تھی تو امام جواد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. تو اب جو خاندان کے وہاں پہ افراد موجود تھے ان کے اندر یہ لالچ پیدا ہوا کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو ان کی جائیداد جو ہے وہ ساری کی ساری ہم حاصل کر لیں گے. لیکن اب خداوند کریم نے حضرت امام جواد علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو اب ان کی جو امیدیں تھی اس پر پانی پھر گیا. تو اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کیونکہ امام جواد علیہ السلام کا رنگ جو تھا وہ گندمی تھا
اور امام رضا علیہ السلام کا رنگ سفید تھا اور ائمہ معصومین اسلام کا دیگر ائمہ معصومین اسلام کا رنگ بھی سفید تھا. تو اب ان لوگوں نے بہانہ تراشی شروع کی کہ ہمارے اندر یعنی خاندان بنی ہاشم میں کبھی بھی اس رنگ کا کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں آیا. تو اب معاذ اللہ امام علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگانا شروع کر دی اور کہا کہ ہم فیصلہ کرانا چاہتے ہیں کہ قیافہ شناس جو افراد ہے، کیونکہ عرب کے اندر قیافہ شناسی ایک بہت بڑا فن تھا. قیافے کو دیکھ کے انسان کے جسم کا کوئی حصہ دیکھ کے فقط بعض اوقات انسان کے پاؤں کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا قبیلہ کون ہے، یہ کس نسل سے ہے. تو کہا کہ ہم جو ہے فیصلہ جو ہے یہ قیافہ شناس جو ہے ان پر چھوڑتے ہیں. تو لہذا امام رضا علیہ السلام ایک باغ تھا، وہاں پہ یہ قیافہ شناسوں کو بھی بلایا گیا، وہاں پہ دیگر خاندان کے افراد جو ہے وہ بھی تشریف لائے، وہ بھی سارے کے سارے وہاں پہ آئے اور امام رضا علیہ السلام نے ایک بہت معمولی لباس پہنا اور امام رضا صاحب نے ایک بیلچہ اٹھایا اور وہاں باغ میں کام کرنا شروع کر دیا. تو جب وہ قیافہ شناس آئے اور انہوں نے جب امام جواد علیہ السلام کو دیکھا، صلوات برحمت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو جب وہ قیافہ شناس آئے اور انہوں نے امام جواد علیہ السلام کو دیکھا، امام تقی علیہ السلام کو دیکھا اور دیگر جو بنی ہاشم تھے موجود تھے ان کو بھی دیکھا، تو ایک ایک کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس بچے کا چچا لگتا ہے، یہ جو ہے اس کے والد کا چچا لگتا ہے، یہ جو ہے یہ اس کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ اس کا فلاں رشتہ دار ہے، یہ اس کا فلاں رشتہ دار ہے. ایک ایک شخص کو اس نے بتایا، انہوں نے بتایا اور تمام رشتوں کو امام جواد علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے رشتے تھے اس کو بتایا. اور اس کے بعد جب باغ میں کام کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا والد گرامی جو ہے وہ شخص ہے کہ جو اس باغ کے اندر کام کر رہا ہے. تو یہ ایک پہلی مشکل تھی کہ جو امام جواد علیہ السلام کے لیے ان کی زندگی میں اور امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں جو مشکل جو ہے پیش آئی کہ اہل خاندان جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام سے وہ حسادت کرتے تھے، امام علیہ السلام سے وہ کہ جو اموال تھے ان سے متعلق جو ہے وہ حرص اور طمع رکھتے تھے. اب امام رضا علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیونکہ اب ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو حربے اختیار کیے گئے ائمہ معصومین علیہ السلام کو معاشرے سے، عالم اسلام سے، امت سے ہٹانے کے لیے اور ان کی جگہ ان کے مقام کو، ان کے منصب کو غصب کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار تھے. امام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور امام صادق علیہ السلام کے ساتھ، امام باقر امام صادق علیہ السلام تک. اور اس کے بعد ابھی وقت نہیں تھا کہ ایک ایک کو میں مختصر عرض کروں. بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہتھ کنڈا آزمایا گیا کہ امام علیہ السلام کو مختلف اوقات میں یہ زندانوں میں بھیجتے رہے، زندانوں میں، جیلوں میں، اور سخت ترین زندان جو تھے وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو انہوں نے قید کیا. اب باوجود اس کے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وقت جو ہے وہ زندان میں گزرا، ان کے زندگی کے بہت قیمتی سال جو ہے وہ زندان میں گزرے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام جو تھے زندان میں تھے، لیکن جو شیعت تھی وہ پھیل رہی تھی، روز بروز جو ہے شیعت جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں کرنے کی وجہ سے، قید کرنے کی وجہ سے، اب جو اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی مختلف اوقات میں جو ان غاصبین بنی عباس کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ان کا باطل تھا اس کو برملا کیا، تو اس سے وہ ہر طرح سے وہ رسوا ہوئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی وارث ہے تو میں ہوں، اور یہ جو اپنے آپ کو وارث ظاہر کر رہا ہے اس کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب امام موسیٰ کاظم کو شہید کرنے کی وجہ سے، زندان کرنے کی وجہ سے بنی العباس جو تھے ان کے خلاف ایک تنفر پیدا ہو چکا تھا، ایک نفرت پیدا ہو چکی تھی. لہذا امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے بھائی جو ہیں انہوں نے حکومت وقت کے خلاف قیام کیا. اب امام علی علیہ السلام جو ہے ایک حدیث میں تمام خلفائے بنی العباس جو ہیں ان سے متعلق خصوصیات کو انہوں نے ذکر کیا.
ایک ایک کا ذکر کیا، کہا کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے. تو کہا ان کا جو 7واں ہے یعنی مامون، کہا کہ یہ ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے، یہ سب سے زیادہ ان میں عالم ہے. اور پھر اس کی باقی صفات بھی ذکر کی. اب کیونکہ یہ چالاک انسان تھا، عالم بھی تھا، شاطر بھی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا کہ امام علیہ السلام جو ہے ولی عہدی کو قبول کرے. تو امام علیہ السلام نے جیسا کہ وہ قضایا پیش آئے اور امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ امامت جو ہے، خلافت جو ہے وہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو اس نے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، سب لوگ موجود تھے، تو اس نے اپنے اوپر سے اپنی آبا جو ہے یہ اتاری اور دکھانے کے لیے کہ میں یہ آبائے خلافت جو ہے آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ آبائے خلافت جو ہے تجھے خدا نے عطا کی ہے تو وہ چیز کو جو تجھے خدا نے عطا کی ہے وہ تو مجھے کیوں دیتا ہے، اور اگر تجھے یہ خدا نے عطا نہیں کی تو تیرا اس سے تعلق کیا ہے. پھر امام علیہ السلام نے جو شرائط ذکر کی تھی قبولیت ولی عہدی کی کہ میں کسی کو عزل اور نصب نہیں کروں گا، اور میں بھی کسی حکومتی کام میں کوئی بھی مداخلت نہیں کروں گا، اور کوئی بھی حکومتی منصب جو ہے اس کو قبول نہیں کروں گا. تو امام علیہ السلام نے ایسی شرائط اور ایسی صفات ذکر کی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا اس ولی عہدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کو اس نے شہید کیا. تو اب امام رضا علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے، جیسا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی اپنی شہادت سے پہلے ہارون سے یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے شہید کر دیا ہے، لیکن اگر تو نے میرے بعد امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تو تیری زندگی کا خاتمہ بھی اس وقت ہوگا کہ جب تو امام رضا علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا یا ان کو شہید کرے گا. تو لہذا آپ دیکھیں 9 سال تک امام رضا علیہ السلام جو ہے یہ ہارون رشید کی زمانے میں رہے ہیں امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد. تو لہذا اس 9 سال میں اگرچہ ہارون رشید نے مختلف طریقوں سے امام علیہ السلام کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے بھی مامون سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہاری زندگی جو ہے اس کا خاتمہ اس وقت ہو جائے گا کہ جب تم میرے بیٹے تقی علیہ السلام کو جو ہے تم شہید کرو گے، اور اگر تم نے انہیں شہید کرنے کی کوشش کی اور تم نے اس دنیا سے تم نے اگر انہیں شہید کیا تو تمہاری زندگی کا خاتمہ بھی اس وقت ہو جائے گا. تو لہذا مامون نے بھی امام تقی علیہ السلام کو، امام جواد علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن ایک شاطر انسان تھا، اس نے کیا کیا، امام تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد کی طرف بلایا. اب اس نے اپنے تمام جو تھے عمائدین، وزراء، اپنے خاندان کے بڑے بڑے افراد جو تھے وہاں پہ بلایا، اور آ کے امام جواد علیہ السلام سے کہا کہ امام علیہ السلام کو سے متعلق اس نے کہا کہ یہ امام فرزند امام رضا علیہ السلام ہیں اور میں اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تو اب خاندان بنی العباس جو تھا اس کے لیے بہت سخت بات تھی، اور خاندان بنی العباس جو ہے یہ بھی اہل بیت علیہ السلام سے اکثر افراد جو ہے وہ نفرت اور عداوت کرتے تھے. تو بہرحال ان کے لیے ایک سخت تھا، اس سے پہلے وہ امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے بھی خلاف تھے. تو بہرحال اب وہ جب مناظرہ تشکیل پایا اور وہ مجلس جو ہے تشکیل پائی، تو یحییٰ ابن اقسم جو تھا، یحییٰ ابن اقسم جو ہے یہ اس کا رئیس قوت قضائیہ تھا آج کی اصطلاح میں، یا آپ جو کہ چیف جسٹس تھا اس کے زمانے میں. تو اس وقت کا جو علاقہ تھا مامون الرشید کی حکومت کے اندر، وہ آج جتنے کے سارے اسلامی ممالک اس وقت موجود ہیں، یہ بھی اور اس سے زیادہ علاقہ جو تھا یہ سارے کے سارے مامون الرشید کی سلطنت اور مملکت میں شامل تھے. اور اس کے اندر یحییٰ ابن اقسم جو تھا یہ ویسے خراسان کا رہنے والا تھا، تو خراسان میں اس کو دیکھا تھا مامون رشید نے اور اس سے وہ خوش ہو گیا، اور عربی یہ بہت اچھی جانتا تھا، علوم عربی جو تھا یہ اس کا بہت بڑا ماہر تھا. تو یہ مامون رشید جو ہے اس نے اس کو بصرہ کا قاضی لگا دیا. بصرہ کے لوگوں نے اس سے شکایت کی، لیکن یہ مامون رشید کا بہت نزدیکی تھا اور بہت اس کے تعلقات تھے اور اس کو مشورہ دیا کرتا تھا خلافت کے کاموں میں. تو لہٰذا اس نے کیا کیا، لوگوں کی شکایت سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کو معزول کر دے، اس کو بصرہ سے اٹھا کے بغداد میں لے آیا اور اس کو رئیس قوت قضائیہ کر دیا، جس کو اس زمانے میں شیخ الاسلام کہا جاتا تھا. اب یہ شیخ الاسلام ہے اور
ان لوگوں نے کہ جتنے بھی فقہاء اس وقت موجود تھے اس کو آگے کیا کہ تو ہم میں سب سے زیادہ فاضل ہے، سب سے زیادہ عالم ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو امام علیہ السلام سے گفتگو کر، امام علیہ السلام سے مناظرہ کر۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بعض احکام اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ہر روز یا ہر وقت تقریباً پیش آتے ہیں، جیسے نماز کے مسائل ہیں۔ نماز کے مسائل، انسان روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو نماز کے مسائل ایسے ہیں کہ جو انسان کو ہر وقت یاد رہتے ہیں، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو انسان کبھی کبھی انجام دیتا ہے بعض عبادات کو کہ جو انسان کو ہر وقت انجام نہیں دینی ہوتی بلکہ ایک خاص وقت میں، اور ممکن ہے پوری عمر میں ایک دفعہ انجام دے اور ممکن ہے پوری عمر میں ایک دفعہ بھی انجام نہ دے۔ انہی میں سے ایک ہے مسائل حج بھی۔ تو لہذا مسائل حج سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب تک انسان عملی طور پر حج کو انجام نہ دے اس وقت تک انسان جو ہے مسائل حج کو جتنا بھی پڑھتا رہے انسان جو ہے مسائل حج کو درست نہیں سیکھ سکتا۔ صلوات تو لہذا مسائل حج کیونکہ انسان کو ہر روز پیش نہیں آتے، ممکن ہے زندگی میں ایک دفعہ پیش آئیں اور ممکن ہے زندگی میں انسان کو کبھی بھی پیش نہ آئیں، تو لہٰذا اس نے اپنی طرف سے مسئلہ حج کو پیش کیا کہ ایک مسئلہ مشکل ہے اور یہ بچہ بھی ہے تو لہٰذا یہ کیسے بتائے گا۔ تو لہٰذا اس نے سوال کیا امام علیہ السلام کے کہ انسان جب احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت شکار کرنے کا کیا حکم ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے تو جس کا جواب دینا جو ہے وہ امام علیہ السلام کے لیے بہت سخت اور مشکل ہے۔ تو جب امام علیہ السلام نے یہ سوال سنا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تیرا سوال واضح نہیں ہے، تو پہلے اپنے سوال کو واضح کر، پہلے یہ بتا کہ یہ شکار کرنے والا آیا حرم کے اندر ہے یا ہل کے اندر ہے، یہ بچہ تھا یا بڑا ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، مرد ہے یا عورت ہے، یہ شکار پہلی دفعہ ہوا ہے یا کئی دفعہ یہ پہلے کر چکا ہے، یہ پرندہ تھا یا غیر پرندہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اتنی شکیں نکالی کہ یحییٰ ابن اقسم کا خود جو ہے یحییٰ ابن اقسم جو خود سوال کرنے والا تھا ان سوالوں کے جواب میں پر امام علیہ السلام نے جو شکیں بیان کی یہ خود جو ہے وہ مبہوت ہو گیا۔ اب یہ کیا بیان کرے، پھر امام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان شکوں کو بیان کیا۔ تو اس وقت مامون کہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو امام علیہ السلام کہتے ہیں ایک سوال میں بھی اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ ایک شخص صبح اٹھتا ہے تو ایک عورت اس کے اوپر حرام ہے، سورج چڑھتا ہے تو یہ عورت اس کے اوپر حلال ہے، تھوڑا سا ٹائم آگے گزرتا ہے، زوال کا وقت آتا ہے یہ عورت اس پہ دوبارہ حرام ہو جاتی ہے۔ کرتے کرتے امام نے شام تک کی جتنے اوقات تھے ایک روز کے اندر وہ امام علیہ السلام نے ایک ایک کر کے گنوائے اور بتا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ فلاں وقت یہ حرام ہے پھر حلال ہے۔ ایک ہی عورت ہے جو ایک دن میں کئی دفعہ حرام ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے۔ اب یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ مبہوت ہو گیا اور وہ جواب نہیں دے سکا، اور اس محفل میں تمام افراد وزراء کو، تمام خاندان بن العباس کو، بڑے بڑے عمائدین جو تھے ان کے سامنے امام تقی علیہ السلام کی فضیلت جو کھل کر سامنے آئی۔ احمد ابن داؤد جو ہے یہ بھی قاضی تھا۔ اب زمانہ جو ہے یہ مامون کا ختم ہوا تو معتصم کا زمانہ آ گیا۔ معتصم کے زمانے میں احمد ابن داؤد کے سامنے جلولہ جو ہے یہ ایران کا بارڈر جو ہے اور عراق کا، اس میں ایک علاقہ تھا جہاں سے حجاج کرام جاتے تھے ان کو لوٹا جاتا تھا۔ تو معتصم نے کہا کہ ان کی سرکوبی کرو، تو وہ جو راہزن لوگ تھے ان کو پکڑا گیا۔ اب جب پکڑا گیا تو یہ چور اور راہزن تھے، ان کو کیا سزا دی جائے۔ اب کیا سزا دینی ہے، فقہا سارے کے سارے بیٹھے تھے اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ اس آیت کے مطابق ان کو ایسے ایسے سزا دے دو۔ تو امام تقی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے تو وہ کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ فرمائیں کہ میں کیا سزا دوں۔ امام علیہ السلام نے کہا جیسے ان لوگوں نے کہا تو ایسے سزا کو دے دے۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں ان کو کیا سزا دینا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا چھوڑو اس بات کو، جیسے انہوں نے کہا تو اس پہ عمل کر، تو بھی ان کی بات پر عمل کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی تیرے فقہا ہے تو عمل کر لے۔ بہرحال امام علیہ السلام نے دوسرے لفظوں میں مفہومی ترجمہ عرض کروں کہ امام علیہ السلام نے اس کو ٹالا۔ اس نے کہا نہیں فرزند رسول آپ بتائیں کہ ان کی سزا کیا بنتی ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا پھر سنو، آیا یہ جو راستہ روکنے والے تھے آیا صرف انہوں نے راستہ روکا ہے اور ڈرایا ہے تو پھر اور سزا ہے۔ اگر یہ راستہ روکنے والے انہوں نے ڈرایا بھی ہے اور قتل بھی کیا ہے پھر اور سزا ہے، اور اگر یہ راستہ روکنے والے جو ہیں انہوں نے راستہ روکا بھی ہے، ڈرایا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے اور مال لوٹا ہے اب اور سزا ہے۔ اب جب یہ باتیں امام علیہ السلام نے
اس آیت کے ذیل میں ایک حکم سے متعلق بتائیں تو وہاں پہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے کے سارے فقہا جو ہیں اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کے احکام کو، اور چوری کا ایک مختصر سا جو حکم ہے اس کو بھی درست نہیں جانتے۔ تو لہذا اس شخص نے، احمد ابن داؤد بہت کینہ پرور شخص تھا، تو کہتا ہے کہ میں تیسرے دن معتصم کے پاس گیا، میں معتصم کے پاس گیا اور میں نے جا کے معتصم سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اے خلیفہ، آپ اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہو کہ فقہا کی محفل ہے، بڑے بڑے فقہا اس کے اندر موجود ہیں، اور ان سے متعلق تو سوال کرتا ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور تو ان کی رائے کو چھوڑ کے ایک ایسا شخص کہ آدھی امت جو ہے جس کو اپنا امام کہتی ہے کہ تو اس کی بات کو مان لیتا ہے اور اپنے فقہا کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، اور آدھی امت اس کو اپنا امام بھی مانتی ہے، تو کیا یہ تیرے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں؟ معتصم پہلے سے امام علیہ السلام کے متعلق جو ہے یہ بغض، کینہ، نفرت اور عداوت رکھتا تھا، اور اس شخص نے آ کے امام علیہ السلام کے خلاف نفرت اور عداوت کو بھڑکایا۔ اب اس شخص نے اپنے وزیر کے ذریعے امام علیہ السلام کو دعوت دی۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ فلاں وزیر جو ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسی دعوتوں میں نہیں جایا کرتا، لیکن امام علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ امام علیہ السلام وہاں تشریف لے جائیں، اور وہاں پہ ایک روایت کے مطابق جو ہے امام علیہ السلام کو جو انگور کے اندر زہر دیا گیا۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام مدینہ کے اندر تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک امام ہادی علیہ السلام جو ہے انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی، اور دو امام ایسے ہیں کہ جن کی مسمومیت جو ہے بہت زیادہ مظلومانہ ہے۔ ایک امام حسن علیہ السلام ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا۔ اسی طرح امام تقی علیہ السلام کو روایات جو ہے اس کے مطابق جو ہے امام تقی علیہ السلام کو بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کو ایک دفعہ زہر دیا گیا اور امام علیہ السلام جا کے اپنے نانا کے مزار پر تشریف لے گئے اور وہاں پر امام علیہ السلام نے دعا کی، امام علیہ السلام جو ہے امام علیہ السلام صحیح و سالم ہو گئے۔ تو اسی طرح امام تقی علیہ السلام کو بھی کئی دفعہ زہر ملتا تھا، اور امام علیہ السلام کو کبھی اتنا زہر شدید ملتا تھا امام علیہ السلام کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کی زوجہ ہے کہ جو مامون کی بیٹی ہے، اور اس مامون کا بیٹا ابو جعفر تھا، یہ جعفر نام تھا، اور اس معتصم نے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ امام کی زوجہ جو ہے، کیونکہ یہ امام کی زوجہ جو تھی یہ بھی امام علیہ السلام سے بغض رکھتی تھی، یہ بھی امام علیہ السلام سے جو ہے عداوت رکھتی تھی، تو اس معتصم نے کیا کیا، اس زوجہ کے ذریعے امام تقی علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دیا۔ امام تقی علیہ السلام بغداد میں کہ جب امام علیہ السلام کے پاس کوئی بھی موجود نہیں، اس عالم غربت میں مدینہ سے دور، کیونکہ مدینہ ایک ایسی جگہ تھی، ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے مدینہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام مدینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک موقع پر ایک شخص کو کہا اے کاش کہ تم مدینہ میں ہوتا تو میں وہ تجھے وہ مقام دکھاتا کہ جہاں پہ جبرائیل نازل ہوتے تھے، جہاں پہ فرشتے نازل ہوتے تھے، جہاں پہ فرشتوں سے ہمارے بچے کھیلا کرتے تھے، اے کاش کہ تم مدینے میں ہوتا تو میں تجھے مقام دلاتا، وہ میں تجھے مقام دکھاتا۔ تو امام تقی علیہ السلام بھی جب بغداد میں موجود تھے، امام علیہ السلام کو ایک قصر میں رکھا گیا، تو امام علیہ السلام کی زندگی اتنی سخت تھی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے نانا کے جوار میں جو کی روٹی اور نمک جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کروں، یہ میرے لیے زیادہ پسند ہے مجھے اس سے کہ میں یہ بغداد میں ان لوگوں کے درمیان میں زندگی کو بسر کروں۔ تو یہاں تک کہ امام تقی علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو اب اس زہر کا اثر جو تھا امام علیہ السلام پر ہونا شروع ہوا۔ امام علیہ السلام بعض روایات کے مطابق جو ہے یا بعض
احادیث کے مطابق جو ہے بعض گزارش تاریخی جو ہے وہ یہ کہتی کہ امام علیہ السلام 3 دن تک جو ہے مسموم رہے. اس 3 دن تک امام علیہ السلام نے پانی مانگا اور امام علیہ السلام کی یہ جو نابکار زوجہ تھی اس نے کیا کیا, گانے بجانے والوں کو بلایا اور شور شرابہ اتنا کیا کہ امام علیہ السلام پانی مانگتے تھے تو کسی کا پانی کی آواز نہیں پہنچتی تھی, اور اگر کوئی کنیز چاہتی تھی کہ کسی طرف امام علیہ السلام کو پانی پہنچا دے تو یہ امام علیہ السلام تک پانی پہنچنے سے روک دیتی تھی, یہاں تک کہ امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب امام تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام باعجاز تشریف لائے, کیونکہ امام کو غسل اور امام کی جو نماز جنازہ ہے وہ اصل نماز جنازہ اور جو غسل ہے وہ خود امام انجام دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد امام علیہ السلام کا جب جنازہ تھا, المذاہب الاربع کے اندر یہ روایت لکھی ہے, یہ معتصم چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو مخفیانہ طریقے سے امام علیہ السلام کو دفن کر دے. المذاہب الاربع کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ جب چاہتا تھا کہ چھپ کر امام علیہ السلام کو دفن کر دے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, تو 12,000 شیعہ جو ہیں یہ اپنے کندھوں پر ننگی تلواریں رکھے ہوئے اپنی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے آئے اور آگے انہوں نے امام تقی علیہ السلام کا تشییع جنازہ کی. امام علیہ السلام کے جنازے میں انہوں شرکت کی. مولا آپ بغداد میں بہت غریبانہ طریقے سے شہید ہوئے. لا یوم ان کا یوم یا عباد اللہ, کوئی دن میرے مولا حسین کی مظلومیت جیسا نہیں. 3 دن تک امام کا لاشا, اصحاب حسین کا لاشا آسمان کے نیچے پہ گور و کفن پڑا رہا. جب گنج شہداء سے گزرنے لگے, سید سجاد کا روح کفن سے انصری سے پرواز ہونے لگا. بی بی کہتی ہے اے میرے ماں جارے, میرے نانا کی آخری نشانی, میرے پاپا کی آخری نشانی, میری ماں کی آخری نشانی تجھے کیا ہوا ہے؟ امام فرماتے پھپھی اماں اس آسمان کے نیچے مجھ سے بھی زیادہ کوئی مظلوم شخص ہے. لعنت اللہ علیہ.